اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ اب دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ دعا میں خلوص ہو، یعنی دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے، اور اس بارے میں کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ نیز فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 ہے، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ نیز فرمایا اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، سورہ انعام آیت نمبر 40 ہے، اگر تم سچے ہو تو غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو۔ نیز فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 197 والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان آیات میں لفظ من دون اللہ وارد ہوا ہے، جس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی پرستش کی جاتی ہو، خواہ وہ جمادات ہو یا نباتات، حیوان ہو یا انسان، بت ہو یا سورج، ولی ہو یا نبی وغیرہ وغیرہ۔ دعا کے لیے خلوص ضروری ہے، چنانچہ میت کے لیے بھی خلوص دل سے دعا کیجیے۔ احادیث میں بیان آیا ہے کہ میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ خیر خائی کا تقاضا یہی ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم جب میت کے لیے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو، جلدی نہ کرنا۔ قبولیت دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان دعا کرے تو اس کے نتیجے کا انتظار کرے اور جلدی نہ کرے، کیونکہ جلد بازی کرنے سے دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مثلا یوں کہے کہ میں نے دعا کی وہ مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور پھر نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، یعنی مومنین کی صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارنے سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ دعا کرنے سے باز آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور دعا کی قبولیت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی اور بھلائی کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت اور پسندیدگی کے لیے ضروری ہے کہ دعا نیکی کی ہو، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں بیان ہو چکا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی نہ ہو۔ گناہوں میں سے قطع رحمی کو بالخصوص ذکر کیا گیا کیونکہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ پھر حضور قلب، دعا کی قبولیت کے لیے حضور قلب بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین اور امید رکھتے ہوئے دعا کیا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل و بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کی حاضری ضروری ہے، تاکہ انسان جو کچھ زبان سے کہے اسے اس کا شعور بھی ہو اور یہ احساس بھی کہ وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہے۔ یہ انتہائی نامناسب ہے کہ کمزور محتاج انسان اپنے رب سے لاپرواہی کے ساتھ گفتگو کرے یا رٹے رٹائے چند دعائیہ کلمات سمجھے بغیر زبان سے کہہ ڈالے۔ حلال خوری، قبولیت دعا کی شرطوں میں سے ایک عام شرط حلال خوری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما دے، ایسے کہنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود پڑھنا بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے
جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، یعنی جب تک دعائی دعا کے ساتھ درود نہ پڑے تب تک وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔